اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور قاتل کو اس کے بھائی سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کو پسندیدہ طریق سے پیروی کرنا اور خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ تمام دوستوں، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ التکویر کی انیشیل 3 آیات کو اسٹڈی کرنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی کوشش کی تھی، جو کہ قیامت کی کچھ نشانیوں کو واضح کر رہی ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اس میں ہم نے جب اس کا سائنٹیفک وے میں سگنیفیکنس دیکھا تو اس نے جو پریڈکشن دی کہ اٹ کوڈ بی ایز اے ریڈ جینٹ اینڈ دین بیکمنگ اے وائٹ ڈوارف۔ اس کے بعد واذا النجوم انکدرت، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جس طرح کہ ان کا بننا، پھر اس کے بعد اپنے نور کو زائل کر دینا، یہ ایک عمل ہے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ اور یہ بھی سورج کے متعلق بھی ایک پریڈکشن تھی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ جس سے تمام سولر سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب سورج ہی لپیٹ لیا جائے تو جو سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، اس کے گرد ریوالو کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان پہ بھی افیکٹ ہوگا، کیونکہ وہ ایک محسوس گریویٹی کے اکارڈنگ جو ہے اس مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو جب سورج ہی اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پورا سولر سسٹم کولیپس کر جائے گا، اور اس کا اوورآل یونیورس پہ کیا افیکٹ ہوگا، یا بیک اینڈ پہ وہاں پہ کیا عوامل ایکٹ کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کے متعلق۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اینڈ آن دا پلینٹ ارتھ جو پہاڑ ہیں وہ چلا دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق ہم نے سورۃ النبأ میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں پر اسے جو ہے سراب کے طور پہ ہم نے اسے دیکھا تھا، یعنی دھوکے کے طور پہ، لائک جس طرح کے صحرا میں دور سے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، یا گرمیوں میں سڑک کے مطلب جو تھوڑی دور اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سڑک پہ پانی ہے، لیکن وہاں جب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سیم اسی طرح کی کنڈیشن جو ہے پہاڑوں کی بھی ہوگی۔ آج اس سے آگے بڑھیں گے، مزید نشانیوں پر غور کریں گے اور انہیں سمجھنے کی، پرکھنے کی کوشش کریں گے، اینڈ مقصد وہی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور اس کی تعلیمات، احکامات پر عمل کر سکیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ when pregnant camels are abandoned وَإِذَا یعنی and when الْعِشَار the full term she camel، اینڈ ان کو ایک دفعہ عربی اسلام میں ساتھ ساتھ ہم سمجھتے جائیں گے۔ الاشار عربی لغت میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن کی سورۃ التکویر کی آیت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ میں آیا ہے۔ یہ لفظ عربی کے مادہ عین شین را سے نکلا ہے۔ واحد جس کے حمل کو 10 مہینے ہو چکے ہوں اور وہ بچہ دینے کے قریب ہو۔ عربی ثقافت میں اہمیت۔ پرانے وقتوں میں عرب کے نزدیک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی سب سے قیمتی اور عزیز ترین مال مانی جاتی تھی، کیونکہ اس سے دودھ کی فراوانی اور نئے بچے کی پیدائش کی امید ہوتی تھی۔ یعنی ان کے قریب یہ بہت سگنیفیکنٹ جو ہے جانور تھا ایٹ دیٹ ٹائم، کہ جب وہ بچہ دینے والی ہو، کیونکہ ایک تو بچے کی جو ہے ان کو وہ فائدہ ہے، اور دوسرا بے شمار دودھ۔ اطلت مینس لیفٹ انٹینڈیڈ۔ اوکے، ایک دفعہ ہم اسے بھی سرچ کرتے ہیں۔ اطلت عربی لغت اور نحو میں بنیادی مطلب خالی ہونا، بیکار ہونا، یا کسی چیز کا بے سہارا اور معطل رہ جانا، یعنی
حالی یا محروم ہونا، بے زیور ہونا، بیکار یا بے یار و مددگار، بے نگہبان ہونا۔ اونٹوں یا جانوروں کے لیے جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ چرواہے کے بغیر چھوڑ دیے گئے، مینز کہ وہ جانور جو کہ اپنی سگنیفیکنٹ لائف ڈیوریشن میں ہے، سگنیفیکنٹ زندگی کے مرحلے میں ہے، جبکہ مویشی چرانے والے کو اس کی سب سے زیادہ اس کے لیے اہم ہوتا ہے، اس وقت اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کا وہ وقت اتنا ہولناک ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی اس قدر پڑی ہوگی، یعنی اور وہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ اپنے اس نفع کو جو ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے، اس کی بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ہم انہیں بعد میں ان کا سگنیفیکنس دیکھیں گے، پہلے ایک دفعہ ہم انہیں عربی اصطلاح میں جانتے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا and when الوحوش the wild beast حشرت gathered، ایک دفعہ ہم انہیں بھی دیکھتے ہیں عربی اصطلاح میں۔ جی، وحوش جنگلی جانور، درندے اور چرند کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، حشرت gathered۔ عربی زبان میں حشرت مادہ ح شین را سے ہے، جس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے نکال کر ہانکنا، اکٹھا کرنا یا ایک جگہ جمع کر کے لے جانا، اکٹھی کی گئی۔ یعنی وہ لوگوں کا ہجوم یا بھیڑ جو کسی مقصد کے لیے اکٹھی ہو، لوگوں یا جانوروں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ہانک کر چلا کر ایک سمت میں لے جانا۔ اس کے متعلق وہ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ وہ ایک آگ ہوگی جو ہے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دے گی، شاید سم تھنگ لائک دیٹ، مجھے اب صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر وحشی جانوروں سے ہے کہ وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے بیک اینڈ پہ کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے، اسے بھی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، when the seas boil over، بہار the sea and سجرت made to overflow، اس سے سمندروں میں طغیانی بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہار سمندروں سے ہے ریلیٹڈ، اینڈ سجرت آگ دہکنا، بھرنا، حد سے زیادہ گرم کرنا۔ تنور، یعنی انہوں نے تنور میں آگ خوب دہکائی، کس چیز کو پورا بھر دینا۔ تو آگ کا دہکنا بھی ہے، حد سے زیادہ گرم ہو جانا بھی ہے۔ اس کے بیک اینڈ بھی بہت سے جو ہے ریزننگ ہو سکتی ہے۔ سورج ایک وہ روایت ملتی ہے کہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ ملے گی سمندروں کو، اینڈ دے ول بی بوائل اوور، جس سے سمندروں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے۔ اور بہار جو ہے یہاں پر یہ بحر سے لیا گیا، سی سے لیا گیا، یہاں پر اسے دریا نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ اس کا معنی سمندر ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، when souls are sorted into classes، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ تو یعنی at that time everything is dead، اور اسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، نفوس I think sound like نفس، لیکن یہاں پر اسے روح سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جاننے، روحیں، نفوس نفس سے بھی نکلا ہے، جاننے ملا دی جائیں گی، زوجت۔ یا پھر جانوں کو روحوں سے ملا دیا جائے گا، اسے اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے۔ مطلب مین معنی تو ہے ملا دیا جانا، نکاح میں دی گئی، جوڑے بنائے گئے۔
یہاں دو چیزوں کو باہم ملا کر جوڑا جائے یا یکجا کیا جائے، تو یہاں پر معنی وہ لیا جا سکتا ہے، یعنی روحیں جو ہیں وہ بدنوں سے ملا دی جائیں گی یا بندوں کو روحوں سے ملا دیا جائے گا، مینس 2+2=4۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب لڑکی سے زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ اب اس سے وہ عرب کی دور جہالت کی ثقافت ہے کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے گا، آئی تھنک یہ اس کے متعلق تذکرہ ہے۔ ابھی فی الحال جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان پر تفکر کرتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سگنیفیکنس کو۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ان کا کو ہم سگنیفیکنٹ وے میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہمیں واضح طور پر سمجھ جو آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ آف دی سایہ، وہ یہ ہے کہ یعنی وہ ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، لیکن وہ اس سے بھی بے پرواہ ہوں گے۔ عرب معاشرے میں وہ بہت قیمتی اونٹنیاں جو عمل کے 10ویں مہینے میں ہوں، یہ ان کے لیے انتہائی قیمتی اثاثہ شمار ہوتی تھیں، چھوڑ دی جائیں گی، ان کی دیکھ بھال ترک کر دی جائے گی، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ دنیاوی مال کی بے وقتی، عرب معاشرے میں حاملہ اونٹنی دولت، عزت اور معاشی استحکام کی علامت تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے سب سے قیمتی مال کو بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس وقت ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ انسانی ترجیحات کا بدل جانا، انسان دولت، کاروبار، گاڑی، جائیداد اور سرمایہ کاری کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اس دن یہ سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ آیت ہمیں بتاتی ہے قیامت کے دن انسان کی توجہ مال سے ہٹ کر اپنے انجام اور اپنے اعمال کی طرف ہو جائے گی۔ نفسیاتی منظر، یہ صرف ایک اونٹنی کا ذکر نہیں بلکہ ایک ایسا منظر ہے جس میں پوری انسانی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ جس چیز کو انسان اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا، وہی چیز بغیر کسی توجہ کے رہ جاتی ہے۔ آج کے دور میں اس کی مثال، اگر یہی مفہوم آج کی دنیا میں سمجھا جائے تو اسے یوں تصور کریں: اربوں روپے کی جائیداد، جدید ترین گاڑیاں، بینک بیلنس، سونے اور ہیرے، بڑے کاروبار، اسٹاک مارکیٹ کی سرمایہ کاری۔ قیامت کے دن یہ سب اپنی جگہ پر موجود ہوں گے، لیکن انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ سورۃ التکویر کی ابتدائی آیات سے تعلق، ان ابتدائی آیات سے ایک خوبصورت ترتیب نظر آتی ہے: اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ اب انسانی معیشت اور دنیاوی ترجیحات سے ختم ہو جائے، گویا آیات کا سلسلہ کائنات، زمین، انسان کی طرف آتا ہے تاکہ واضح ہو جائے قیامت صرف فلکیاتی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ پوری مخلوق کے نظام کا اختتام ہے۔ یعنی جب فلکی مطلب سپیس میں جب یہ تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی تو ان کا جو آپ کہہ لیں ایفیکٹ ہے وہ زمین پر بھی ہوگا، جس طرح یہاں پہ آگے جبال کا ذکر کیا گیا، اور پھر لوگوں کی وہ جو ان کی ترجیحات تھیں، دنیا، اس کی عیش و عشرت، جب انہیں وہ یہ سب عوامل نظر آ رہے ہوں گے تو انہیں پھر ان پر یہ باتیں واضح ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی سمجھداری تو اسی میں کہ وقت سے پہلے ان چیزوں پر ایمان لے آیا جائے جو کہ بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کر رہا ہے، اپنی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ایک تو اس میں محبت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ بارہا ہر صورت میں، مطلب چوتھی صورت ہے اور اس کا آغاز بھی قیامت ہی کی نشانیوں سے کیا جا رہا ہے، تو یہ سب ہوگا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جو ترجیحات ابھی ہماری موجودہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان ترجیحات کو ترک کر کے ہم جو ہے ان چیزوں پر غور کریں جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا، اس مقصد کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی زندگی اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کے پیچھے بھاگیں۔
اور یہ بہت ہی پیٹرن کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت اور ان کا پھر افیکٹ زمین پر، واذا الجبال سیرت اس کا افیکٹ انسان کی سائیکی پہ، واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت یعنی اور جانوروں پہ، وحشی جانوروں پر بھی، واذا البحار سجرت اور سمندروں پر بھی. یعنی جب اسپیس میں یہ چیزیں ایکٹ کر رہی ہوں گی تو ساتھ میں زمین پر بھی اس کا ایفیکٹ کس طرح ہوگا کہ انسان کی ترجیحات بدل جائیں گی. واذا الوحوش حشرت، اس سے بھی ہم ساتھ اس کا بھی سگنیفیکنس دیکھتے ہیں آگے یہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ پھر یہ سب جو ہے ان سب چیزوں پر ایفیکٹ ہو رہا ہوگا، اور یہ بہت ہی آپ کہہ لیں بیلنس وے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ، ایک خوبصورت انداز میں. کوئی آیت اپنی جگہ سے پہلے بیان نہیں کی گئی، نہ ہی اس کے بعد. اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، وہ جنگلی جانور جو عام طور پر انسانوں سے دور ایک دوسرے سے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے، فطری نظام کا بدل جائے. دنیا میں ہر جانور کا اپنا مسکنی علاقہ اور طرز زندگی ہے. بعض ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، بعض ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں. قیامت کے دن یہ پورا قدرتی نظام بدل جائے گا. تمام جنگلی جانور اللہ کے حکم سے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ صرف انسانوں ہی کا نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کا رب ہے. قرآن کی ایک اور آیت بھی اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے. زمین میں چلنے والا کوئی جانور، اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں مگر وہ بھی تمہاری طرح اونگتے ہیں، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. سورۃ نام میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان کیا ہے. خوف اور دہشت کا عالم. عام حالات میں جنگلی جانور انسانوں سے دور رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی احتیاط کرتے ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ یہ فطری حدود ختم ہو جائیں گی اور سب ایک ہی مقام پر جمع ہو جائیں گے. یعنی ہر چیز جو ہے وہاں پر اس وقت وہ ایسا ہولناک وقت ہوگا کہ ہر جاندار جو ہے وہ سہما ہوا ہوگا، اسے بس اپنی جان کی پرواہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا، کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی. ہر جاندار کو، زیرو کو جو ہے وہ اپنی فکر لاحق ہوگی. عدل الہی کی جھلک. بعض اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا، پھر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، اور اسی طرح اللہ کے کامل عدل کا اظہار ہوتا ہے. حیاتاتی نقطہ نظر. حیاتات کے مطابق جانور مختلف ماحولیاتی نظام میں رہتے ہیں اور ہر نوع کا اپنا محسوس کردار ہوتا ہے. یہ آیت اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ قیامت کے دن موجودہ حیاتاتی اور ماحولیاتی نظام برقرار نہیں رہے گا بلکہ اللہ کے حکم سے ایک بالکل مختلف مرحلہ شروع ہوگا. التکویر کی ابتدائی آیات اس سے اس کا یہ ترتیب دکھاتے ہیں. قیامت کا اثر صرف انسانوں نہیں بلکہ پوری کائنات اور تمام مخلوقات پر ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ایک دفعہ اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظی مفہوم. سجرت عربی میں کئی معنی ہیں. بھڑکا دیا جانا، آگ کی طرح دہک اٹھنا، بھر دیا جانا، آپس میں ملا دیا جانا، یا غیر معمولی شدت اختیار کر لینا. اس وجہ سے مفسرین اس آیت کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں اور ان میں کسی ایک معنی کو قطعی قرار نہیں دیا جاتا. زمین کی آبی نظام کا اختتام. سمندر زمین پر زندگی کا بنیادی ذریعہ ہے. قیامت کے دن ان کا موجودہ نظام باقی نہیں رہے گا بلکہ اللہ کے حکم سے ان میں عظیم تبدیلی واقع ہوگی. سمندر عام حالات میں آگ کو بجھاتے ہیں، لیکن اس آیت میں ایک ایسا منظر بیان کیا جا رہا ہے جہاں یہی سمندر ایک غیر معمولی حالت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کے دن موجودہ طبی نظام بدل جائے گا. سائنسی طور پر چند ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو اس آیت پر غور کرنے میں مدد دیتی ہیں، اگرچہ آیت کی قطعی تفسیر نہیں. سمندروں کی تہہ میں ہزاروں آتش فشاں موجود ہیں. یہ میرے ذہن میں بات نہیں آئی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے. ٹیکٹونک پلیٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. زمین کے اندر بے حد حرارت پائی جاتی ہے. بعض مقامات پر سمندر کے نیچے سے بھی خارج ہوتی ہے. اگر زمین کے ارضیاتی نظام میں انتہائی بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے
جو کہ ظاہر سی بات ہے جب ایک نظام شمسی ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا، سورج اپنی وہ گریویٹی، اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ تو سمندروں کا درجہ حرارت، ساخت اور زاویہ یا رویہ غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام سائنسی تصورات سے تدبر کے لیے ہیں۔ فلکیاتی تدبر۔ اگر تکویر کی پہلی آیات ایک سلسلے کے طور پر دیکھا جائے، سورج کا نظام بدلتا ہے، ستاروں کا نظام بدلتا ہے، زمین کی ساخت بدلتی ہے، پھر سمندر بھی اپنی موجودہ حالت کو کھو دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے کائناتی انقلاب کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں آسمان، زمین، خشکی اور سمندر سب اللہ کے حکم سے بدل جاتے ہیں۔ تصور کریں زمین کے تمام سمندر جو آج نیلے، پرسکون اور زندگی سے بھرپور، اچانک اپنی موجودہ حالت کھو دیتے ہیں۔ سمندری گہرائیوں میں شدید حرارت، بھاپ اور طاقتور لہریں اٹھ رہی ہیں، خشکی اور سمندر کی حدیں بدل رہی ہیں اور پوری زمین اپنے ایک ایسے منظر میں تبدیل ہو چکی ہے جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ یہ اس عظیم دن کی ایک جھلک ہے جب اللہ موجودہ نظام کائنات کو بدل دے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جب یہ تمام نشانیاں واضح ہو چکی ہوں گی، بہت ترتیب کے ساتھ جب یہ تمام نشانیاں واضح ہو چکی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے ان تمام کنڈیشنز کو جو کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہیں، کوئی انسان سروائیو نہیں کر سکتا، کوئی جاندار سروائیو نہیں کر سکتا ہے، and they will all gonna be dead۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا منظر کیا ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اس کے بعد اگین اللہ کے حکم سے تمام روحیں جو ہیں وہ بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَاتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ significance of this ayat۔ اور جب جانوں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یا قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ جمع آوری، درجہ بندی اور انجام کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ تمام انسانوں کی جانیں یا نفوس زوجت جوڑ دی جائیں گی، ملا دی جائیں گی، یا انہیں مناسب ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دی جائیں گی۔ عربی زبان میں زوج کا مطلب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ہم شکل، ہم مزاج، ہم عمل یا ہم قسم لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جانا بھی ہے، یعنی ان کے وہ جماعتیں بنا دی جائیں گی، اہل جنت، اہل جہنم اور مختلف قوم، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، باقی انبیاء کی امتیں اپنے اپنے جب ان کی درجہ بندی اعمال کے مطابق گروہ بندی، قیامت کے دن انسان اپنے نسب، قوم اور دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جمع کیے جائیں گے۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اپنے اپنے درجوں میں، کافر اور مجرم اپنے گروہوں میں۔ روح اور جسم کا دوبارہ ملا۔ بہت سے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس آیت میں روحوں کا دوبارہ اپنے جسموں سے ملایا جانا مراد ہو سکتا ہے تاکہ حساب اور کتاب مکمل وجود کے ساتھ ہو، انسان کی اصل حقیقت ظاہر ہونا۔ دنیا میں انسان مختلف نقاب اوڑھ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ہر شخص اپنی حقیقی حالت میں ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، جس کے دل میں انکار اور ظلم ہوگا وہ ایسے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ روحانی اور اخلاقی پہلو۔ یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آج ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہمیں کس گروہ کے قریب لے جا رہے ہیں۔ اگر آج ہی ہماری درجہ بندی ہو تو ہم کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ التکویر کی ترتیب میں اس آیت کا مقام سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، تمام مخلوقات کا ذکر آتا ہے۔ قیمتی دنیا چھوڑ دی جائیں گی، جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد انسان کی باری یعنی انجام کے لیے اپنے مناسب گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ میدان حشر میں اربوں انسان موجود ہیں، نہ زبان، نہ نسل، نہ دولت، نہ دنیاوی مرتبہ کسی کو ممتاز کرتا ہے۔ اچانک اللہ کے حکم سے روح اپنے حقیقی مقام کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ نیک لوگ نورانی چہروں کے ساتھ ایک طرف جمع ہو رہے ہیں، جبکہ ظالم اور منکر دوسری طرف۔ کسی کو اپنی پسند سے جگہ منتخب کرنے کا اختیار نہیں، ہر شخص اپنے اعمال اور ایمان اور اعمال کے مطابق اپنے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔
اور اس کے بعد وہ سوال و جواب انشاءاللہ اس سوال کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ آگے اس محشر روز محشر سے آئی تھنک ریلیٹڈ ہے، جس طرح یہاں پہ ہے کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، اور جب دفتر کھولے جائیں گے اور آسمانوں کی کھال کھینچ لی جائیں گی، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور بحث جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے والی لگتی ہے، آگے وہ تمام قسمیں ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم محشر کے ان سوالوں کو اور اس مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ان آیات سے ہم نے مزید قیامت کے متعلق کچھ نشانیوں کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہمارے پاس کھلی نشانیاں ہیں جن پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اپنی آج کو سنوارنا چاہیے۔ وہ جو یہاں پر نفوس کو ملایا جائے گا، ہم مرتبہ یا ہم اعمال لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں اپنے اعمال کو پہلے ہی ایسا بنانا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں۔ یعنی اگر ہم اپنا اچھا انجام چاہتے ہیں تو ہمیں آج ہی اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ بنانی چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال کو دنیاوی جو آسائشیں ہیں ان سے درکنار ہو کر ہمیں جو ہے بہتری کی طرف یا اپنے اعمال کو سنوارنے کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے، آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے، دین کی خدمت، اللہ کی مدد، جس طرح کہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچنا چاہیے، تاکہ ہمارا انجام بھی روز محشر میں اچھا ہو، بہترین ہو۔ اور یہ جو آیات ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، یہ انتہائی ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ مینشن ہے، اور جو عوامل ہیں اگر انہیں ہم ترتیب کے ساتھ بھی دیکھیں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بھی ہے، اور بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک اشارہ بھی ہے اس وقت کے متعلق، جس کے لیے ہمیں ابھی سے تفکر کرنا ہوگا، ابھی سے ہمیں تدبر کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، تاکہ جب وہ وقت آ جائے تو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ جن کے چہرے پر گرد ہو، اور ان کے چہرے جو ہیں گرد سے ڈھانپے ہوئے ہوں، اور وہ اس دن غم میں نہ ڈالوں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونا چاہیے کہ جن کے چہروں پر اس دن خوشی ہوگی، اور وہ اس دن خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، جس طرح کہ ہم نے سورۃ عبسہ کے آخری آیات میں ہم نے اس تذکرہ کو دیکھا تھا۔ تو ہمیں اس انجام تک اگر پہنچنا ہے تو ہمیں آج سے جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہوگی، اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی، ان آیات کو سمجھنے کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔